بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بقرہ عید نزدیک آ رہی ہے، تو میں اسی والے سے آپ کو ریسیپیز بتا رہی ہوں تاکہ عید پہ آپ اس کو انجوائے کر سکیں۔ بچے تو زیادہ چکن ہی پسند کرتے ہیں، لیکن چونکہ عید پہ ریڈ میٹ زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے میں اسی کی ڈشز بناؤں گی تاکہ بچوں کو اس کی افادیت مل سکے۔ آج ہم مغز بنا رہے ہیں۔ میں نے مٹن کا مغز لیا ہے، آپ اس کو بڑے کے مغز کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے 2 مٹن کے مغز لیے ہیں اور پانی کو ابلنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اس کو لا کے میں نے پہلے واش کیا تھا۔ اب پانی کو بوائل کر لیا میں نے، اس میں 1 ٹی اسپون میں نے ہلدی کا ڈال دیا ہے، اور اب اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے میں مغز کو تھوڑا سا اس کو بوائل کروں گی، اور اس کے بعد میں نے اس کو نکال لینا، اور اس کے اندر جو وینز ہوتی ہیں اور جو بلڈ کی وینز ہوتی ہیں وہ میں نے نکالنی ہے، وہ نکال دینی ہے، وہ ضرور نکالیں گے۔ یہ فورک سے نکال رہی تھی تو صحیح نکل نہیں رہی تھی، پھر میں نے ہاتھ سے نکال لی ہے سارا، اس کو کھول کے اس کے اندر سے۔ اس کے لیے اب میں نے 2 عدد پیاز لیے ہیں اور اس کو میں نے چاپر میں چاپ کیا ہوا ہے، اور یہ میں نے سوکھا دھنیا لیا ہے 1 ٹی اسپون، اور 1 ٹی اسپون میں نے زیرہ لیا ہے، اور 1 پنچ میں نے ہلدی لی ہے، کیونکہ ہلدی ہم نے پہلے مغز میں بھی ڈالی تھی، اور یہ 1/2 ٹی اسپون میں نے لال مرچ لیا، اور یہ کٹی ہوئی مرچ لی ہے 1/2 ٹی اسپون، اور نمک آپ حسب ذائقہ لے سکتے ہیں، اور یہ کالی مرچ بھی لی ہے میں نے 2 چٹکی، اور ادرک لہسن کا پیسٹ لیا ہے 2 چمچ، 2 عدد میں نے ٹماٹر لیے ہیں، اس کا پیسٹ بنا لیا ہے، کیونکہ ٹماٹر میرے پاس فریز ہوتے ہیں اس لیے میں اس کو کوٹ لیتی ہوں، اور یہ میں نے سبز مرچ لی تھی، اور یہ گرم مسالہ ہے، اور یہ سوکھی میتھی ہے، اور یہ گارنش کے لیے دھنیا مرچ اور ادرک۔ چلیں آئیں اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک پین میں آئل ڈالوں گی، 1/2 کپ اس میں آئل ڈالا ہے میں نے، اور اس کے اندر میں نے پھر پیاز کو شامل کرنا ہے۔ آئل گرم ہو چکا ہے، اب ہم اس کے اندر پیاز ڈالیں گے۔ پیاز چونکہ چوپڈ ہے اس لیے یہ ساتھ لگے گی، اس کو ہلاتے رہنا ہم نے۔ یہ براؤن بھی نہیں ہوتی جو چوپ پیاز ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اس کا پانی نکل آتا ہے، لیکن اس میں اس لیے چوپ کی ہے کہ یہ ذرا مسالہ اس کا نا گلا ہوا ہو۔ یہ براؤن ہو گئی ہے پیاز، اتنی ہم نے کرنی ہے۔ اب ہم نے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر دینا ہے اور اس کو بھوننا ہے 2 سے 3 منٹ کے لیے، اس کو بھونیں گے، اور پھر میں نے باقی چیزیں ایڈ کر دینی ہیں۔ یہ مغز بھی بہت مزے کا بنتا ہے، اس کو بھی آپ کبھی کبھی ضرور ٹرائی کیا کریں، کھایا کریں۔ یہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو مغز، نہاری، کلیجی، سری پائی، یہ چیزیں بھی میں آپ کو بتاؤں گی بنانا جیسے میں بناتی ہوں۔ اب میں نے یہ سبز مرچ اور ٹماٹر کا پیسٹ شامل کر دیا اس کے اندر۔ اب اس کا پانی خشک کریں گے ٹماٹر کا، اور پھر باقی مسالے بھی شامل کر کے اس کو بھون لیں گے مسالے کو۔ یہ سارے مسالے میں نے شامل کر دیے ہیں اس کے اندر۔ اب اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے بھونیں گے۔ جب یہ اپنا آئل چھوڑ دے گا تو مسالہ بھن چکا ہوگا، پھر اس کے اندر ہم نے مغز شامل کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں اب اس نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے، مسالہ ہمارا بھن چکا ہے۔ اب ہم نے اس کے اندر مغز ڈالنا ہے۔ اس کو میں نے 2 سے 3 منٹ کے لیے بس دم پہ رکھا تھا تاکہ اس کا مسالہ نا اچھی طرح سافٹ ہو جائے۔ یہ میں نے مغز شامل کر دیا ہے، اس کو اچھی طرح مکس کریں گے، اس کو مغز کو نا پریس کریں گے چمچ کے ساتھ تاکہ یہ اس کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے، جو موٹا موٹا ہے وہ مکس ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس مسالہ زیادہ بن جائے اور مغز آپ کو کم لگے تو آپ اس کے اندر انڈے بھی پھینٹ کے ڈال سکتے ہیں، میں وہ بھی ڈال لیتی ہوں اگر زیادہ بنانا ہو۔ اب اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے پانی شامل کیا ہے، ½ کپ، اور اس کو ہم دم پہ رکھیں گے 4 سے 5 منٹ کے لیے۔ مغز بہت جلدی گل جاتا ہے، جو بڑے کا ہوتا ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس کو آپ پہلے اچھی طرح بوائل کریں اس کو 5-10 منٹ کے لیے۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو پیس لیا مغز کو، اس کے اندر پانی اس کا خشک ہو گیا ہے، اور یہ لاسٹ میں نے کالی مرچ ڈالی ہے تھوڑی سی، وہ پہلے نہیں ڈالی تھی، اور یہ خشک میتھی اور گرم مسالہ تھوڑا تھوڑا، یہ میں نے 1/2 ٹی اسپون دونوں چیزیں شامل کر دینی ہیں اس کے اندر، اور اس کو تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ یہ اپنا آئل چھوڑ دے مغز۔ یہ تیار ہو چکا ہے ہمارا مغز، اس کے اندر اب میں نے گارنش کر دی اس کے اوپر۔ یہ بہت مزے کا بنتا ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا، میں ایسے ہی بناتی ہوں۔
آپ کیسے بناتے ہیں آپ مجھے بھی بتائیے گا. آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں, لائک اور شیئر کر دیں. اللہ حافظ.